علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ذکر ہوتی ہے، جبکہ سورۃ الاحقاف میں 30 ماہ یعنی 2.5 سال کا ذکر موجود ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے کس بات پر عمل کیا جائے گا؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن حکیم میں جب بظاہر کوئی تضاد آتا ہے نا تو اس کو دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ باتیں مختلف ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جو آیا نا وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے مکمل 2 سال تک، تو ظاہر سے پتہ چل گیا کہ دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے، اس کے بعد نہیں پلانا۔ اور اگر رضاعت کا رشتہ یعنی دودھ کے ذریعے جو رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ ہوگا تو انہی 2 سالوں کے اندر ہوگا۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک کے لیے ہے، جب بچہ بھوک کی وجہ سے دودھ پیتا ہے، اور وہ وہی ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے۔ امام ترمذی نے بھی یعنی اس حدیث کو باقاعدہ باب باندھ کے اس پہ ہیڈنگ بنائی ہے کہ قرآن کی روح سے یہ 2 سال بنتے ہیں، اور نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں امت کی اکثریت کا اتفاق ہے اس معاملے کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ واضح قرآن میں جب 2 سال آگے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں نا، خون کی وجہ سے، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب وہ عورت اس کی حقیقی ماں کی طرح ہے، اس عورت کے جتنے بچے ہیں نا وہ اس کے بہن بھائی ہوں گے، لیکن صرف اسی بچے کے بہن بھائی ہوں گے جس نے دودھ پیا ہے۔ جس نے دودھ پیا اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں نا وہ ان کا رشتہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا اس کے اوپر ویڈیوز کئی ایک ریکارڈ کروا دیے، حرمت والے رشتے کون سے۔ اور اس میں بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کم از کم 5 دفعہ دودھ پینے سے مختلف اوقات میں، 1-2 دفعہ تو غلطی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس نے شریعت نے اس میں، اور یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے یہ چیز 5 دفعہ کی۔ البتہ حنفی یہ کہتے ہیں کہ جی 1 دفعہ بھی پی لیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، تو 1 دفعہ تو حساتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 5 والا قول صحیح مسلم کے اندر ہے سیدہ عائشہ کا، تو یہ 5 والی بات ہی جو ہے نا وہ درست ہے۔ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال قرآن سے ہوگی سورۃ البقرہ سے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا سورۃ الاحقاف میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی جو اولاد کے لیے قربانیاں ان کا ذکر کیا، اور اس میں خصوصاً ماں کا ذکر کیا کہ وہ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کا جو حمل ہے اور دودھ یہ 30 ماہ کی مدت ہے، تو 30 ماہ بنتے ہیں 2.5 سال، یعنی 2 سال اور آدھا سال۔ وہاں دودھ چھڑانے کی عمر نہیں ہے، اس میں ہے کہ اس کے حمل اور دودھ، حمل اور دودھ یہ ملا کے کتنے ہوئے 30 مہینے۔ تو 30 مہینے یعنی کم از کم پریگنینسی جو ہے نا 6 مہینے کی ہو جاتی ہے، یعنی بچہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اور 2 سال وہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ 30 مہینے راؤنڈ آف کر کے، کیونکہ قرآن میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے، وہ لٹریچر کی کتاب ہے۔ یعنی مگر میں آپ کو کہوں جی ٹائم کیا ہوا ہے 6:40 ہوئے ہوں تو آپ 6:40 نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے جی 6:45 ہو گئے، راؤنڈ آف کر دیں گے نا۔ اور 6:35 ہوئے ہوں تو آپ کہیں گے 6:30 ہوئے ہیں، راؤنڈ آف کریں گے نا۔ تو لٹریچر میں راؤنڈ آف کیا جاتا ہے۔ تو 33 مہینے ویسے ایگزیکٹ بنتے ہیں عموماً جو ہے، ویسے تو 6 مہینے کا بھی بچہ ہو جاتا ہے، لیکن 9 مہینے، تو 33 کو راؤنڈ آف کریں تو کیا بنتا ہے 30۔ اب بعض لوگ نے یہ کہا کہ جی امام حنیفہ نے جو دودھ چھڑانے کی عمر کا ذکر کیا ہے وہ اس آیت سے کیا ہے۔ سر یہ آپ کے دماغ میں کیڑا ہے، آپ کے پرانے بزرگوں کو یہ وہم بھی نہیں کبھی آیا تھا، ورنہ وہ آپ سے بہت پہلے دریافت کر لیتے۔ پرانے بزرگوں نے آپ کے یہ لکھا ہے کہ تفسیر عثمانی جو ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کی، اور محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ ہے۔ شبیر احمد عثمانی وہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا ہے، انہوں نے اس تفسیر میں یہ آیت جب آئی ہے نا کہ دودھ چھڑانا جو ہے وہ 2 سال میں، اس کی انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ 2 سال کی عمر ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ تو شبیر احمد عثمانی صاحب کے دماغ میں نہیں آیا کہ میں سورۃ الاحقاف کی آیت پیش کر دوں 2.5 سال کے لیے، اتنی ان کو بھی شرم آئی کہ یار وہ ہے حمل پلس دودھ، تو یہ کسی کے دماغ میں یہ دلیل پہلے نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی دھکے سے کرتا ہے تو ان کے بڑے بزرگ یہ حرکت نہیں کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یار اس طریقے سے تو آپ تعریف نہیں کریں گے، اور یہ راؤنڈ آف کا معاملہ چلتا ہے عربی زبان کے اندر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ پھر بخاری اور مسلم میں دونوں میں حدیث ہے
دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی. پھر تیسری حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی, 63. تینوں حدیثیں متفقن علیہ ہیں بخاری اور مسلم کی, 65 ایئرس, 60 ایئرس اور 63 ایئرس. پھر امام بخاری نے اپنا قول لکھا ہے, وہ کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے صحیح بات 63 ایئرس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایکچولی 63 ایئرز ہی تھی. جس نے اسے راؤنڈ آف کیا نا اس طرف, اس نے 60 کہہ دیا, موٹا سا کہہ کے 60. اور جس نے اس طرف راؤنڈ آف کیا وہ 70 تو نہیں اس نے کہنا تھا, 65 ہی کہنا تھا نا. تو یہ راؤنڈ آف ہوا کرتا تھا. ادھر راؤنڈ آف کر دیں 63 کو 60 بنتا ہے, دوسری طرف کر دیں تو 65. اور امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر کامنٹس کیے. تو یہ راؤنڈ آف والا جو معاملہ ہے نا یہ ہوا کرتا تھا پہلے بھی, عربی زبان میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. لہذا دودھ چھڑانے کی جو عمر ہے وہ ہے 2 سال. 2 سال کے بعد چھڑانا ضروری ہے. آپ دودھ اس کے بعد ماں کا نہ پلائیں, آپ نے ویسے کوئی اور دودھ پلانا ہے وہ پلائیں. اور دودھ 2 سال کی اس سے بڑی عمر کا بچہ اگر دودھ کسی عورت کا پی لے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 2.5 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے, یا کوئی 50-60 سال کا بچہ دودھ پی لیتا ہے. ہاں, علماء عرب نے فتویٰ دیا تھا نا جب ان کو کہا گیا کہ ہمارے جو ہے وہ, میرے پاس تو باقاعدہ عرب سے ایک بھائی ہے, وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے تھے, وہ ڈرتے ڈرتے مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ مطلب میں برا نہ مان جاؤں اس حوالے سے کہ بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہاں تو ہمارے آفس میں ایک فتویٰ چل رہا ہے کہ جہاں پہ غیر محرم مرد و عورت اکٹھے ایک جگہ جاب کرتے ہیں نا تو اب پردے کا تو اہتمام مشکل ہے, تو اس میں یہ کریں کہ وہ وہاں پہ جو عورتیں جاب کر رہی ہیں نا وہ کسی برتن میں دودھ نکال کے دے دیں اور وہاں جتنے مرد ہیں ان کو پلا دیں, وہ ان کے ساتھ رضاعت اسٹیبلش ہو جائے گی. پہلی تو بات ہے 5 دفعہ سے کام میں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. دوسری بات بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بھوک کی عمر تک ہے. اب وہ بھوک کی عمر تک تو نہیں ہے, وہ تو بڑے بڑے ہیں, بڑی عمر کی رضاعت تو ثابت نہیں ہوگی. ابن تیمیہ مانتا ہے کہ ہو جاتی ہے, وہ حدیثیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں, کیونکہ جب بھوک کی عمر والی حدیث آ گئی تو حدیث منسوخ ہوگی. تو وہ کہتا ہے ادھر باقاعدہ یعنی لوگ اس طرح کے رضاعت کے رشتے اسٹیبلش کرتے ہیں, اس طرح رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا بھوک کی عمر تک, اس کے بعد اگر آپ دودھ کسی کو پلاتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. اور اس میں ویسے دیکھیں کتنی ایک آسانی بھی ہے. اکثر میں آپ کو ضمناً اس سے ریلیٹڈ ایک بات بتا دیتا ہوں. کئی لوگ ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اولاد نہیں ہے تو بچہ کسی رشتہ دار سے لے کے پالنا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر بچی لی ہے تو ایسی بچی لیں جو وہ اس کا جو سرپرست ہے ہونے والا اس کی وہ محرم ہو. یعنی لڑکا اگر لے رہا ہے تو وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے تاکہ وہ جب بڑی ہو تو اس سے اس کا پردے والا معاملہ نہ ہو. اور اگر آپ لڑکا لے رہے ہیں تو وہ جو اس کی بیوی ہے نا اس کا محرم ہونا چاہیے, یعنی اس کا بھانجا یا بھتیجا ہو جائے تاکہ جب بڑا ہو تو اس سے پردہ نہ اسے کرنا پڑے. لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ چیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے, پھر لوگ جا کے عیدی والوں سے جا کے لے آتے ہیں یا کسی اپنے ایسے جاننے والے سے لے لیتے ہیں, پھر بعد میں وہ ٹینشن ہوتے ہیں. تو اس کا میں نے بتایا کہ آج کل تو بڑی آسانی ہے, ایسی ادویات اور ایسے ٹیکے اویلیبل ہیں میڈیکلی جو آپ اگر اس عورت کو لگا دیں تو پریگنینسی کے بغیر بھی دودھ اتر آتا ہے, اور پھر وہ دودھ اگر 5 دفعہ پلا دے اپنے اس لے پالک بچے کو تو وہ اس کی ماں بن جائے گی اور اس کا وہ جو خامند ہے وہ اس کا رضائی باپ بن جائے گا. لیکن اس کا جو نام لکھوایا جائے گا نا باپ کا, وہ وہی لکھوایا جائے گا جو اس کا اوریجنل باپ ہے, کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ ایسے شخص کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل. یہ بہت بڑی چیز تھی, ایک بہت بڑا عیب ہے. تو لے پالک بچہ, اب لوگ اس سے اگلی بات کرتے ہیں کہ جی اگر وہ لے پالک بچہ ایسا ہے جس کے ماں باپ ہمیں پتہ ہی نہیں, پھر ہم کیا کریں؟ پھر بھی سر آپ اپنا نہیں لکھوائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العذاب میں فرما دیا کہ ایسے پھر لوگ جو ہے نا جن کے ماں باپ کلیئر نہیں ہے آپ کو, تو آپ کے دینی بھائی ہیں. یا آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو جس طرح آج کل این جی اوز ہیں تو وہ عیدی صاحب کا نام لکھوا دیتے ہیں, اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ عیدی صاحب کا نام لکھا ہے تو یہ بگوٹن ان کی اولاد نہیں ہے بلکہ سرپرست کے حوالے سے, کیونکہ پھر بعد میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, پھر وراثت کے ایشوز آ جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے لے پالک بچے تو وہ لے لیتے ہیں, کچھ عرصے بعد ان کی اپنی اولاد بھی ہو جاتی ہے, پھر وہ لے پالک بچے سے فوراً ہی ان کا سلوک بدل جاتا ہے.
دیکھیں کیسی ظالم ہے یار انسان چیز. ویسے ابھی تک آنکھوں کا تارا ہوتا ہے تو اور پھر وہ جو ہے نا وہ ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے نام سب کچھ لگا دیں. یہ اس طرح کے معاملات. اور سر میں آپ کو بتاؤں کتنے گورے ہیں جو اپنی اولاد اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ وہ لے پالک بچے پالتے ہیں کہ یار ان کا کوئی نہیں ہے. اتنا حوصلہ ہے ان میں. اور یہ اوریجنل واقعات ہیں. میں آپ کو بتاؤں بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد نہیں ہونے دی ہے صرف اس لیے کہ ہم لے پالک بچے پالیں گے کہ جن کا کوئی پرسانے حال نہیں. وہ جا کے کسی یتیم خانے سے بچے لے آتے ہیں کہ یار ہمیں بچے ہی چاہیے نا تو ان کو پالیں گے. اور ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے. بلکہ یہاں تو اپنی سگی اولاد میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا تربیت ہوئی ہوتی ہے. یہ دنیا کی محبت ایسی غالب آ جاتی ہے کیسے معاملات ہو جاتے ہیں. خیر اب یہ تو رونا شروع کریں تو کئی باتیں آگے آئیں گی. تو یہ جو دودھ پلانے کی عمر ہے یہ 2 سال تک ہی ہے. یہ جو قرآن میں لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات یہ تضاد ہے, یہ تضاد نہیں ہے میرے بھائی. یہ لٹریچر کی بک ہے. آپ نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھنا ہے. اسی والے سے جو پچھلا بھی کچھ کوسچنز پہلے آپ کا جو کوسچن تھا کہ جی وہ قرآن میں فرشتوں کو حکم ہوا تھا تو شیطان تو فرشتہ نہیں تھا تو اس نے سجدہ کیوں کرنا تھا. تو اس کو میں نے لہذا سے کلیئر اسی لیے کیا ہے کہ وہ اس میں شامل تھا اور اس نے اس لیے نہیں کیا کہ فرشتہ نہیں تھا. وہ سورۃ الکہف میں آ گیا کان من الجن ففسق عن امر ربی. اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ ہوتا. فرشتوں میں اس لیے شامل تھا کہ تغلیب کے قاعدے کے تحت چونکہ سارے فرشتے تھے ان میں ایک جن تھا تو اللہ نے فرشتوں کا جنرل ذکر کیا. اور آپ کا وہم پھر مزید نکالا کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا. تو اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے حکم نہیں تھا بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے اپنے گناہ کو جسٹیفائی کیا. شیطان مان گیا اور جو اپنی غلطی کو مان لے وہ آدمی بن جاتا ہے. یہی آدمی اور شیطان میں فرق ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جزاکم اللہ خیر.